بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ ختم ہو رہا ہے، اور اس مہینے میں جہاں ہم اپنی عبادات کے اندر اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مختلف تلاوت، نوافل اور دوسرے نیک کاموں کے اہتمام میں مشغول رہے، وہاں ہمارے گھر کی خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، یہ سب ہماری سحری اور ہماری افطاری کے مختلف لوازمات کی تیاری کے لیے بہت زیادہ اپنے آرام کو قربان کر کے، اپنی آسائش کو چھوڑ کر ان چیزوں میں لگی اور بہت اہتمام بھی کیا۔ خاص طور پہ اس دفعہ جو گرمیوں کے روزے تھے، سحری کے اندر جلدی اٹھنا، ہمارے جاگنے سے پہلے، مردوں کے جاگنے سے پہلے دسترخوان پہ گرم کھانوں کا اہتمام کرنا، افطاری میں کئی قسم کے پکوان کو گھنٹوں چولہے کے آگے کھڑے ہو کر تیار کرنا، اور سب کے پہنچنے سے پہلے دسترخوان کو طرح طرح کے پکوان سے اور چیزوں سے مزین کرنا، یہ ان کی خدمات ہیں۔ یہ ہمیں اس کے اوپر ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی خدمات کی وجہ سے جہاں رمضان کی رونقیں بڑھی، روزوں کے رکھنے میں، روزوں کے افطار کرنے میں سہولت ہوئی، وہیں ہمارے عبادات میں بھی آسانی ہوئی کہ سب کو ہر چیز ان کی ضرورت کے مطابق وقت پہ مہیا ہو جانا۔ تو اس پہ ہمیں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ اور احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، کوئی اچھا کام کرے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس سے اس کا کچھ اچھا بدل عطا کرو۔ اگر یہ نہ کر سکو تو کم از کم اس کی نیکی کا تذکرہ کرو۔ اور اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، ان کو تھینک یو نہیں کہتا، ان کی نیکی کے اوپر ان کو اپریشیٹ نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں ہے۔ اس پہ بہت سی روایات اور احادیث موجود ہیں جس میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا کہ ہم اپنے ساتھ خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا اور احسان کا معاملہ کرنے والوں کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو حوصلہ افزائی کے لیے سب سے زیادہ جو مستحق اور سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہمیں اپنے گھر والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے، جو دن رات ہماری خوشی غمی میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، ہمارا خیال کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حوصلہ افزائی کرنے سے نہ صرف آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے، گھر کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے۔ پھر ہماری کچھ ایسی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں کہ جو ان موقعوں کے اوپر مختلف چیزیں سیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ کوئی نئی ڈش بناتی ہیں، کوئی نئی چیز بناتی ہیں، اس کے اوپر ان کو خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور شکریہ ایک ہے الفاظ سے ادا کرنا، تھینک یو کہنا، اور ایک عمل سے بھی شکریہ ادا کریں۔ عمل سے شکریہ ادا کرنا کیا ہے کہ ہم ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیں، کچھ خصوصی طور پہ، خاص طور پہ اس رمضان مبارک میں ان کی خدمات پہ ان کو خصوصی ہدیہ بھی دیں، اور جب بھی ان کے ساتھ بیٹھنا ہو، ملنا ہو، مسکرا کے ملیں، ان کی خوبیوں کا اچھے انداز سے تذکرہ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور ان کے کاموں میں ان کی مدد کریں۔ ہم لوگ زیادہ مدد نہیں کر سکتے، کم از کم اتنی مدد ضرور کریں کہ دسترخوان کو لگانے میں، دسترخوان کو اٹھانے میں، اس طرح کے کاموں کے اندر خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ماؤں کی، اپنی بڑی بہنوں کی ان معاملات میں ہیلپ کریں۔ تو اس سے کیا ہے کہ گھر کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے، اور آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور اللہ پاک بھی راضی ہوتے ہیں۔ ایک شکریہ کا انداز یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے اہل خانہ جو ہمیں دن رات ہماری خدمت میں، ہمارے کاموں کو پورا کرنے میں مشغول رہتی ہیں،
اگر ان کو ہم سے ہمارے کسی رویے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوشش کریں ہم اپنے رویوں کو بھی بدلیں، اپنے رویوں میں مثبت چیزوں کو لائیں، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی ایک چیز ایسی جو ہم سے جس کی وجہ سے ہمارے اس عمل کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہو، ہم اس کو چھوڑ دیں، اس کو بدل لیں۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، یہی روایت بیہقی میں خیارکم خیارکم لنسائہم کے الفاظ کے ساتھ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہو، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ جس کے رویے اچھے ہوں۔ تو ہم ان کے اوپر خرچ کریں۔ کچھ اور روایات بھی ہیں، وہ ایک الگ بہت تفصیلی موضوع ہے کہ انسان کو خرچ کرنے کا سب سے زیادہ ثواب کہاں ملتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو مال اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے، بجائے ہم کہ کسی کو صدقہ کریں، باہر کسی غریب کو دیں۔ اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنے گھرانے کے اوپر خرچ کرنے پہ اللہ رب العزت بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کا ہم خوب اہتمام کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں، اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل خانہ کی، اپنے بچوں کی، اپنی ماؤں اور بہنوں کی، اور ان کے ساتھ جو ہے نیکی کا بھلائی کا معاملہ کریں، ان کے خوب شکر گزار ہوں، ان کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہمت، صحت دی جس سے انہوں نے ہماری خدمات کی۔ اللہ رب العزت ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی خدمات سے جتنے بھی گھر والوں نے روزے رکھے ہوں گے، تراویح پڑھی ہوں گی، قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، ذکر کیا ہوگا، جو بھی نیکیاں کی ہوں گی، اس سب کا ثواب ان خدمت کرنے والی ماؤں بہنوں کو بھی ملے گا۔ انہوں نے تو دوہری تہری جنت تو کما لی، دگنی تگنی جنت تو حاصل کر لی، لیکن ان کی حوصلہ افزائی بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اپنے اہل خانہ کی، اپنے عزیز و اقارب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں پیار و محبت کو بڑھائے، ہر قسم کی بدگمانی کو، ہر قسم کے آپس کے جو خلفشار ہے اس کو ختم فرمائے، اور ان مبارک مہینوں اور اوقات کی ساعتوں کے اندر اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں ایسا بنا لے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائیں۔ ہمیں اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوں اور اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے۔